بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا۔ آج کے عنوانات: وی آزادی مارچ کا اپڈیٹ، میاں محمد نواز شریف، اور ایک چھوٹی سی نظم زیر احسان۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ آزادی مارچ کا پلان بی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، مولانا نے اناؤنس کیا، لیکن سٹل ہاف اناؤنسڈ ہے جی۔ یعنی یہ تو کہا کہ پلان بی شروع ہوگا بدھ سے، لیکن اس کی فردر ڈیٹیلز کیا ہیں، یعنی جزیات جو ہے انہوں نے چھوڑی ہیں پروونشل جو تنظیمیں ہیں JUI کی، ان پر۔ اور بظاہر جو امپریشن کریٹ کیا وہ یہی ہے کہ یہ دھرنا یہاں کنٹینیو کرے گا فار دا ٹائم بینگ، اور مختلف علاقوں میں، مختلف ظاہر شہروں میں مختلف چیپٹرز JUI کے ہیں، وہاں پر ورکرز کو موٹیویٹ اور ایکٹیویٹ کیا جائے گا لوکل پروٹیسٹ کے لیے۔ اور اس کا امکان یہ ہے کہ لوکل پروٹیسٹ سے مراد ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پر وہ دھرنے دیں کہ کنٹری وائڈ دھرنا کا کنسیپٹ ہو، کہ مختلف شہروں پر، ہر شہر میں مختلف ملٹیپل مقامات پر، یا اس کی ایک زیادہ شدت والی فارم یہ ہے کہ وہاں پر وہ مین آرٹریز کو بلاک کریں شہروں میں، تو گویا شہروں کو لاک ڈاؤن یا جام کرنے کی کوشش ہو۔ لیکن اس کی تفصیلات ابھی آئیں گی، لیکن اتنی بات طے ہو گئی کہ بدھ سے بقول ان کے وہ کہتے ہیں کہ مقام بھی چینج کریں گے۔ اب مقام چینج کرنا بڑا مبہم ہے۔ مولانا بڑے زیرک آدمی ہیں، وہ یعنی ہر پتہ جو ہے لاسٹ مومنٹ تک جتنا اس کی ضرورت ہے اسے خفیہ رکھنے کی یا مبہم رکھنے کی وہ رکھتے ہیں۔ اگرچہ ان کے اپنی تنظیموں کے درمیان تو یا عہدیداروں جو ذمہ دار ہیں ان میں تو یہ بات طے ہو گئی ہے کہ کیا کرنا ہے، لیکن منظر عام پر اب ظاہر ہے اب بدھ ہو ہی گیا ہے، یعنی جہاں میں ہوں ابھی چند منٹ باقی ہیں، لیکن آپ کے ہاں یعنی پاکستان میں تو بدھ ہو چکا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا تفصیلات ہیں، لیکن بظاہر یہی لگتا ہے کہ کنٹری وائڈ ہوگا، اور پھر اس کو گریجولی 1 یا 2 دنوں میں موجودہ جو دھرنا ہے اس کو بکھیر دیا جائے گا، گویا نیا فیز جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور مختلف شہروں میں مختلف مقامات پر معاملات شفٹ ہو جائیں گے۔ لیکن ایک صورت یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ یہ مزید کئی ہفتے، مہینہ 2 ہفتے، ہفتہ رہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت کبھی آگے کبھی پیچھے، اور جو مقتدر قوتیں ہیں وہ بھی کبھی آگے کبھی پیچھے، یا حکومت کو تھوڑا ڈھیل دیتی ہیں پھر تھوڑا کھینچتی ہیں جی۔ تو یہ جو ہے نا کلوزلی ریلیٹڈ ہے آزادی مارچ کے مومنٹم اور مزاج سے۔ ہم یعنی سمجھتے ہیں کہ بظاہر مولانا نے جو ڈکلیئرڈ ایک سطحی لیول پر معاملہ تھا کہ ریزگنیشن یا ایک آئیڈیل بات تھی، وہ تو حاصل نہیں ہوا۔ لیکن کیا حاصل ہوا؟ اگرچہ اس کی تفصیلات جب یہ سارے معاملات اینڈ ہوں گے تو زیادہ کمپریہنسو انداز میں بات کی جا سکتی ہے، لیکن وقتی طور پر ایک اسپیکٹ میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہ رہا ہوں کہ عموماً میں نے نہیں دیکھا کہ لوگ ڈسکس کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو 2014 وغیرہ کا دھرنا قادری صاحب کا یا خان صاحب کا تھا، اس میں ان کو جو دھرنا کروانے والے تھے، جو موٹیویٹر یا سپانسر تھے، اسپیسیفکلی راحیل شریف یا پھر ان کا سکسیسر جو باجوہ ہے، یہ یعنی انہوں نے بالکل ان کو ہڈی ڈالی ہوئی تھی۔ بات سیدھی ہے کہ قادری کو علیحدہ شیشے میں اتارا ہوا تھا کہ بس تاج تمہارے سر پر سجنے والا ہے، اور خان صاحب کو علیحدہ کہ بس تمہیں تخت پر بٹھانا ہے۔ اب ظاہر قدرتی طور پر بندہ خود پسند ہوتا ہے نا، اور قادری صاحب اور خان صاحب تو وہ دونوں ہی بہت خود پسند ہیں جی۔ لیکن جس فریم میں وہ ڈھالنا چاہتے تھے اس میں الٹیمیٹلی ظاہر خان صاحب زیادہ فٹ آتے ہیں، قادری صاحب نہیں آتے، اور پھر قادری صاحب کا جو کنٹری وائڈ ان کی اپیل ہے وہ خان صاحب کے مقابلے میں بڑی کم تھی۔ لیکن شعلہ فشانی ظاہر ہے ان میں زیادہ تھی، یعنی
وہ انہیں خطابت کا فن خان صاحب کے مقابلے میں بہت زیادہ آتا تھا، لہذا دونوں کو کمبائن کیا گیا اور دونوں کو علیحدہ علیحدہ یہ پٹی پڑھائی گئی کہ بس تمہیں ہی اب تاج پوشی بس رہ گئی ہے۔ تو وہ شیخ الاسلام سے خلیفۃ المسلمین بننے کے خواب دیکھنے لگے اور خان صاحب ظاہر وزیر اعظم بننے کے، لیکن قسمت کی جو دیوی ہے وہ خان صاحب پر مہربان ہوئی۔ اگرچہ اس وقت بھی کوئی انالائز کرتا تو وہ قادری صاحب سمجھ سکتے تھے کہ یہ ہما ان کے سر پر نہیں بیٹھے گا، کبھی اگر بیٹھنا بھی ہوا۔ تو بہرحال یعنی دونوں اس دھرنے کے جو ہیرو یا سائیڈ ہیروز تھے وہ تو اس امید میں تھے کہ وہ وزیر اعظم بنے، اور وہ ان کی امید کو اتنی انفاؤنڈڈ نہیں تھی، اس لیے کہ پاکستان میں جو سب سے زیادہ طاقت رکھنے والے توپ و تفنگ والے لوگ ہیں جن کا مظہر اس وقت راحل شریف تھا، ظاہر ان کی زبان سے سن رہے تھے نا، ان کے نمائندے کہہ رہے تھے کہ تمہیں بنایا جائے گا، لہذا یہ کوئی انفاؤنڈڈ اتنی بات نہیں تھی، یعنی کم از کم یہ اس کو سمجھا جا سکتا تھا کہ جو دھرنا لے کر چلے انہیں امید تھی کہ تاج وہاں سے اٹھ کے میرے سر پر آئے گا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو، میں ایک اسٹریٹ مین ہوں، عام سا آدمی ہوں، سارے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تو بات انہیں پتہ تھی کہ وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے اور پاکستان میں کنٹیکسٹ میں یہ بھی بات طے کم و بیش تھی کہ وزیر اعظم تو چھوڑیں، اس سے فار لیسر عہدیدار جو ہے اس سے بھی استعفیٰ مانگیں تو اس طرح نہیں ملتا۔ اور جب خاص طور پر جب مولانا نے رہنا بھی پرامن تھا اور کلیش بھی نہیں کرنا تھا، قانون اور آئین کے دائرے میں رہنا تھا، اور کسی سپانسر کی مدد یا آشیرواد بھی نہیں تھی، تو اس صورت میں یہ بات تو عام آدمی بھی سمجھ سکتے، اور مولانا تو بہت زیرک اور ایکسپیرینسڈ اور سرد و گرم جو زمانے کا ہے وہ جانتے ہیں، تو انہیں تو بدرجہ اتم پتہ تھا کہ نہ استعفیٰ ہوگا اور نہ وہ وزیر اعظم بنیں گے، استعفیٰ سپوز ہو بھی تو پھر بھی نہیں بنیں گے، لیکن ظاہر استعفیٰ بھی نہیں ہوگا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ مارچ بھی کرنے آئے اور بڑے تمطراق سے اور اب بھی بڑی حد تک وہ مطمئن ہیں کہ انہوں نے اپنے اہداف حاصل کیے ہیں، اور وہ اہداف ظاہر ہے بڑی لمبی بات اس کے لیے چاہیے، لیکن چلو وقتی طور پر جسٹ چند ایک مثلاً کہ اپوزیشن، کیونکہ اپوزیشن کا گویا امبریلا مولانا کے پاس تھا اور مولانا کا امبریلا پوری اپوزیشن کے پاس تھا، اپوزیشن پر اہل اقتدار کا جو ظلم و ستم ہے وہ اس کی گرفت جو ہے بڑی ڈھیلی اور کمزور پڑ گئی۔ جوں مولانا کا مارچ اعلان ہوا اور پھر رواں دواں ہوا اور اس کا جوں مومنٹم بڑھتا گیا، وہ گرفت اتنی ہی کمزور ہوتی گئی، یا جو بھی کہہ لے آپ اس کو جس انداز میں کہیں، یعنی ایک تو ظاہر ہے بینگ وائڈر اپوزیشن، یہ کہ انٹینڈڈ یا ان انٹینڈڈ بینیفٹ تو ہے نا، اور بہت بڑا بینیفٹ ہے، لہذا ساری اپوزیشن جو ہے وہ آخر کسی ویسٹڈ انٹرسٹ کے تحت ہی ہوتا ہے نا، انسان ویسے کوئی خلا میں تو کام نہیں کرتا، کسی محرک یا اسٹیمولنٹ کے اگینسٹ ہی کام کرتا ہے، تو بہرحال وہ ان کی اپوزیشن کے سارے جو مین کردار ہیں ان کی ویلیو بڑھتی گئی، کہ ایک طرف وجہ اس کی یہ ہے کہ جب کوئی للکارنے والا ہو تو پھر دوسروں کی کوئی محنت کرتا ہے نا، جب للکارنے والا ہی نہ ہو تو محنت کون کرے گا، یا محنت کو مانے گا کون، یعنی دونوں طرف کہ اہل اقتدار کے لیے بھی اور اپوزیشن کے لیے بھی، لہذا ایک تو جو مولانا کے حلیف تھے ان کو بہت زیادہ بینیفٹ ملا اور ابھی مل رہا ہے اور ملے گا ہیں جی، اور مولانا نے خود یہ بول کے کہا کہ اگر میرے مارچ سے کسی میرے حلیف کو فائدہ پہنچتا ہے، یعنی کسی میرا بخاری پوچھا نا تو مجھے اس پر کیا اعتراض ہو سکتا، مجھے تو خوشی ہے، یعنی ایک تو یہ سمجھ لیں کہ اچیومنٹ ہے، اگر اس کو چلو آبجیکٹیوز میں نہ بھی رکھیں تو اچیومنٹ تو ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ دینی قوتوں کا وقار اور امیج اور ان کی سٹرینتھ کو شو آف کرنا، تاکہ آئے دن جو دین بیزار لوگ ہیں جب انہیں اقتدار ملتا ہے تو وہ تختہ ستم بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم مدارس کو نیچا کریں گے، اوپر کریں گے، ہم اس مدارس میں سے دین کو اکھاڑ کے باہر رکھیں گے اور اپنی مرضی کا
یعنی اوباشوں سے پوچھ کے دین رکھیں گے کہ دین کسے کہتے ہیں، یعنی دینی قوتوں کے وقار اور سٹرینتھ میں اضافہ، ان کے روب اور دبدبے میں اضافہ۔ دینی قوتوں سے آئندہ کوئی ٹکرائے گا تو بار بار سوچے گا، صبح شام مدارس پر جو بک بک کرتے تھے ان کی زبانوں کو لگام دینے کا، اور پھر جو ایک یہ کریٹ امپریشن کیا گیا کہ ہر ظلم و ستم میں ساری فورسز، یعنی بنی گالہ کے مالشیے اور جی ایچ کیو کے ٹھگ جو ہیں وہ کنسرٹڈ اور کوارڈینیٹڈ ہیں، تو اس میں بھی انہوں نے بائیفرکیشن، اس میں ویج ڈرائیو کیا کہ من من کر کے آصف غفوری کیوں آیا، پہلے تو نہیں آیا جی۔ تو اس طرح کے بہت سارے اور بینیفٹ ہیں، لیکن بہرحال بات بڑی لمبی، ویڈیو بڑی لمبی ہو جائے گی، لہذا یہ اچیومنٹس انہوں نے کی، اور ان کے کچھ اثرات جو ہیں یہ کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جو سمجھ لیں کہ ایکشنز جو ہیں وہ گریجولی اپنے اثر دکھائے گا، اور یہ آئندہ 2 3 4 مہینوں میں آپ کو بڑا واضح انداز میں فرق نظر آئے گا کہ وہ جس طرح میں نے ایک اور پروگرام میں کہا تھا نا کہ سانپ کو زخمی کر دیا ہے جی، تو اب سانپ جو ہے وہ مارا جائے گا، ہو سکتا ہے 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے، لہذا اس کے سپانسرز بھی پرجوش نہیں رہے، اور وہ خود بھی بڑا بری طرح زخمی ہوا، اور سپانسرز کو سانپ سمجھیں تو ان کی بھی جو دبدبہ ہے اس میں بڑی کمی آ گئی، لوگ بولڈ ہو گئے کہ شہر ستم میں درمیان میں کھڑے ہو کر اس طرح للکارنا، یہ اعزاز صرف مولانا کا ہے۔ تو بہرحال اس طرح کے فوائد حاصل کرنے کے بعد اب وہ کہتے ہیں پلان اے اینڈ ہوا، پلان بی شروع ہوگا، اور یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ان کے مقاصد حاصل نہیں ہوتے، اور مقاصد گونا گوں ہیں، مینی فولڈ ہیں، اگرچہ ان کی اوور سمپلیفائڈ ورژن جو ہے وہ یہ ریزگنیشن ہے۔ تو آگے چلتے ہیں جی، میاں نواز شریف صاحب۔ میاں نواز شریف صاحب ظاہر ہے کہ ایک طرف شہباز شریف کا نیریٹو تھا، میاں صاحب اور مریم کا نیریٹو تھا۔ جب شہباز شریف اپنا نیریٹو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے تو نواز شریف اور مریم کی ایک للکار جو ہے وہ سارے معاملات کو اندو کر دیتی، لیکن فطرتاً کچھ ایسا معاملہ ہوا، یہ وقتی طور پر شہباز شریف کے نیریٹو کی خوش قسمتی سمجھے اور اہل اقتدار کی خوش قسمتی کہ ظاہر میاں صاحب بیمار ہو گئے۔ اب کیونکہ یہ جینون اور سیریس بات ہے، زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، تو جب اندرون خانہ آپس میں بات چیت ہوئی تو یقیناً وہ انہوں نے کوشش کی کہ چلو ٹھیک ہے تم آزما کے دیکھ لو۔ اب شہباز شریف نے آزمایا، اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آئے، نشیب و فراز آئے، کبھی اس طرف سے کمی بیشی رہ گئی، کبھی اس طرف سے کہ کوئی بات اہل اقتدار نے انہیں سمجھائی، لیکن یہ ہے کہ وہ اچیو نہ کر سکے، یعنی میاں صاحب کو مائل یا قائل نہ کر سکے، اور اس کا دوسری طرف اثر ہوا کہ وہ اہل اقتدار جو تھے ان کا ٹرسٹ اس میں کمی آئی، اور جب اہل اقتدار نے لوز معاملہ یعنی اپنی ڈس انٹرسٹ نسبتاً شو کی، تو ظاہر ہے شہباز شریف کو بھی نشانہ ستم بنایا گیا ان کے مالشوں کی طرف سے، تو پھر شہباز شریف کے اعتراضات پیدا ہوئے۔ لیکن جب میاں صاحب کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہوا تو ایک الٹیمیٹ یعنی آرگومنٹ ود ان فیملی، ظاہر ہے پھر تمام ریلیشنز جو ہیں، والدہ، بہن بھائی، اولاد، ان کے جذبات، ان کا یعنی جو میاں صاحب کی ویل بینگ ہے اس کے سلسلے میں متفکر ہونا، تو یہ سارے معاملات جو ہیں الٹیمیٹ انہوں شہباز شریف کے بیانیے کو فطرتاً ایک موقع مل گیا آزمائش کا، لیکن اب صورتحال پھر تھوڑی لگتا ہے گڑبڑ ہو گئی کہ جو موجودہ یعنی بنی گالہ کے مالشیے ہیں ان میں، اور جو اپنا جی ایچ کیو کے ٹھگ ہیں ان میں کسی حد تک یہ ایک یعنی جو مولانا نے ان میں ایک ویج ڈرائیو کیا، ایک تھوڑا ڈسٹنس کریٹ ہوا، اس وجہ سے ان کی کوارڈینیشن میں فرق آ گیا، لہذا شہباز شریف کا پلان یا ان کا نیریٹو جو ہے پھر کمزور ہو گیا، اور میاں صاحب جو ہیں وہ پھر اگرچہ انتہائی علیل ہیں
لیکن اسٹل ہی ریفیوزڈ کہ اب میں نہیں جاؤں گا۔ اب بات وہ جو مالشیے یا ان کے جو سوشل میڈیا پر یا ایون وزیرنیا اور وزیر نان سینس قسم کی باتیں کرتے تھے کہ اتنے ارب ڈالر اور یہ اور وہ بات، وہ پھر 1-2 ارب روپے پر آ گئی، لیکن اس پر بھی ظاہر ہے گو مگو کی کیفیت ہے۔ گورنمنٹ سیدھا سادہ دو ٹوک انداز میں نہیں کہتی کتنے پیسے دو چلے جاؤ، یعنی اب بھی اسپیکولیشن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ آگے سے انکار ہو جائے گا، اور اب وہ نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن، اب اجازت دیں تو پھر بھی مرتے ہیں کہ پھر یہ کہا جائے گا کہ اب تم نے خود اجازت دی ہے، اور نہ اجازت دیں اور خدا نخواستہ کوئی ایسی کمی بیشی میاں صاحب کی زندگی کے ساتھ ہو جائے تو پھر وہ اس الزام سے نہ بچ سکتے ہیں اور نہ اس کے نتائج سے بچ سکتے ہیں۔ پھر انہیں ادروائز فزیکل سینس میں فرار کی جگہ اور چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، لہذا اب وہ عجیب و غریب کیفیت میں دو چار ہیں کہ ہر وزیر علیحدہ یعنی چونچ لاتا ہے اور حکومت کی تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ یو ٹرن کو اور بات بات پر پھرنے کو تو باقاعدہ عبادت سمجھتے ہیں۔ تو اب دیکھیے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، عجیب بات ہے شہباز شریف کے لیے پھر مشکل ہے کہ اب اگر حکومت یہ حالات اب بالفرض کہہ دے کہ دیکھیں جی یہ حالات خراب ہیں میاں صاحب کے، ہم پھر بھی دے ہی دیتے ہیں جی بغیر بھتہ وصول کیے۔ ویسے وہ فنن طبع کے لیے عرض ہے کہ وہ پیسوں کے بجائے مانگ لیتے کہ 1000 ٹماٹر 1000 من جو ہے وہ ٹماٹر کا ہمیں بطور بھتہ عطا کیا جائے تو شاید کوئی ادھر ادھر پکڑ کے ٹماٹر ہم اکٹھے کر دیتے۔ اب وہ سیدھے ہی کہتے ہیں کہ پیسے دو، وہ بات اصولی ہے کہ حکومت کے پاس اگر اس طرح، پھر تو وہ کل کہیں گے جی لاہور سے پنڈی آنا ہے تو پھر 2 کروڑ اور دو پھر پنڈی سے واپس لاہور جانا ہے تو اور دو، یعنی یہ ایک بلیک میلر کی کیفیت یا بطہ کھوری کا کنسیپٹ جو ہے اس کے سامنے سبمٹ کرنا یقیناً وقتی طور پر لوگ سمجھیں گے کہ یہ شاید نواز شریف یعنی اسے کر لینا چاہیے تھا یہ وہ، لیکن یہ مرض بڑا خطرناک ہے۔ یہ کسی کو کسی وقت بھی حکومت پکڑ کے کہہ دے، جیسے کہتے ہیں نا یہ ای سی ایل کا بھی کنسپٹ ایسی ہے جیسے وہ ضلع بدر نہیں کرتے کہ اب آپ اس ضلع میں 2 مہینے یا 6 مہینے انٹر نہیں ہو سکتے، یا آپ اپنے گھر میں نظر بند ہیں، مختلف طریقے نا، یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ جیسے ایک شہر سے دوسرے نہیں جا سکتے، ایک ملک سے دوسرے ملک نہیں جا سکتے، تو اس طرح اگر پیسے دے کے یعنی بطہ خوری کا آفیشل ایک سلسلہ بن جائے تو لہذا میاں صاحب نے بہت زبردست بات کی ہے۔ انہوں نے کہا اگرچہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، ہم یعنی جب بالکل ڈس ایسوسیٹ ہوں سیاست سے تو ہم جب سوچیں تو ہم تو پھر بھی چاہتے ہیں کوئی وے آؤٹ ہو جائے کہ ان کا علاج ہو، بیرون ملک جائیں، لیکن بہرحال میاں صاحب نے انکار کر دیا ہے، اور یہ انکار جو ہے حکومت کے لیے مزید مشکلات کا اور کنفیوژن کا اور حماقت کے کئی اور جو ان کی طرف سے سمجھ لیں کہ اظہار ہوں گے اس کا موجب بنے گا۔ تو دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے۔ بہرحال بات بڑی دلچسپ بھی ہے، اور پاکستان کی حکومت کا صبح شام نواز شریف یعنی نواز شریف کو گالی دینے سے کچھ لوگوں کا اقتدار وابستہ ہے، کچھ لوگوں کے عہدوں میں ترقی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کا رزق چلتا ہے۔ امیجن کریں، یہ یعنی عجیب فینامنا ہے کہ ایک شخص ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، پابند زنداں بھی ہے ٹیکنیکلی، تو اس کے باوجود بنا اس کا ذکر کیے بات بھی نہیں بنتی۔ تو بہرحال وہ ایک زیر احسان آپ کی خدمت میں نظم ہے، وہ پیش کرتا ہوں۔ زیر احسان، اچھا اس میں ضمنی بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ یہ سارے کردار جو ہیں میاں صاحب نے پالے ہیں یعنی قادری صاحب جو ہے وہ میاں صاحب نے پالے تھے اور انہی کو انہوں نے کاٹا ہے۔ یہ جو اب اپنا پنڈی کے سومنات میں بھگوان بنا بیٹھا ہے باجوہ، اس کو بھی ظاہر میاں صاحب نے اپوائنٹ کیا ہے۔ اچھا اسی طرح وہ ثاقب نثار نامی وہ چھوٹا سا ٹھگنا ذہن کا بھی اور قد کا بھی، اس کو بھی میاں صاحب نے پالا تھا۔ اور یہ خان صاحب جن کا سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ماں کے نام پر ہاسپٹل صدقہ و خیرات مانگ کے بنایا ہے اور پھر اس کو ایک بطور امپائر یوز کرتے ہیں،
اپنی سلطنت کے طور پر، اور ہر طرح اپنا گویا فیس اس کو بناتے ہیں. تو اس کی زمین میاں صاحب نے، کروڑوں کا چندہ میاں صاحب نے، میاں صاحب کے ہاتھوں افتتاح ہوا. خان صاحب ان کی تعریفیں کرتے رہے. یعنی یہ سارے سمجھ لیں کہ سگانے طاقت جو ہیں میاں صاحب نے پالے ہیں، اور میاں صاحب کے نمک میں کوئی گڑبڑ ہے کہ جن کو انہوں نے پالا ہے ان لوگوں نے انہیں کاٹا ہے. تو یہ اسی والے سے زیر احسان ایک نظم ہے کہ وہ علیل بھی ہے ناتوام بھی ہے، وہ علیل بھی ہے ناتوام بھی ہے، وہ مرکز سیاست دوران بھی ہے. وہ علیل بھی ہے ناتوام بھی ہے، وہ مرکز سیاست دوران بھی ہے. تختہ ستم بھی ہے منہ زوروں کا، تختہ ستم بھی ہے منہ زوروں کا، برائے اقتدار سہانے جام بھی ہے. یعنی عجیب بات ہے کہ ایک بیمار ہے، کمزور ہے، لیکن سیاست کا پھر بھی وہی مرکز ہے جی. اور اہل اقتدار کا گویا تختہ ستم، تختہ مشق ستم بھی وہی ہے، اور ان کی جان کے لیے تکلیف بھی، یعنی وہ اس کو تکلیف دیتے ہیں، لیکن ان کا ہونا اہل اقتدار کے لیے بھی بڑا تکلیف دہ ہے. تو اب وہ علیل بھی ہے ناتوام بھی ہے، وہ مرکز سیاست دوران بھی ہے. تختہ ستم بھی ہے منہ زوروں کا، برائے اقتدار سہانے جام بھی ہے. کروڑوں دلوں میں بھی رہتا ہے، کروڑوں دلوں میں بھی رہتا ہے. عجب ہے کہ پابند زنداں بھی ہے، کہ کروڑوں دلوں میں بھی رہتا ہے. عجب ہے کہ پابند زنداں بھی ہے. یعنی دیکھیں ملٹیپل ٹائمز رہتا ہے، دلوں میں بھی رہتا ہے اور جیل میں بھی رہتا ہے. آپ تو خیرگاہ تو کروڑوں دلوں میں بھی رہتا ہے. عجب ہے کہ پابند زنداں بھی ہے. اسے دشنام سے باز رزق پائیں، اسے یعنی بعض لوگوں کو باقاعدہ روٹی رزق ملتا ہے اسے جتنی گالیاں دیں. تو اسے دشنام سے باز رزق پائیں، ترقی ارزال کا وہ سامان بھی ہے. یعنی کمینوں کو ترقی ملنی ہو نا، وہ ترقی چاہیں تو میاں صاحب کو گالی گلوچ کریں تو انہیں ترقی ملے گی. دیکھ لیں یہ عاشق بی بی ہے، وہ جہلم کا ایک پتہ نہیں کون ہے جی. اسے دشنام سے باز رزق پائیں، ترقی ارزال کا وہ سامان بھی ہے. کمینگی اہل ستم بھی دیدنی ہے، کمینگی اہل ستم بھی دیدنی ہے. عدو اس کے زیر احسان بھی ہے. یعنی جو ظلم و ستم اور ٹیز کرنے والے لوگ ہیں، اذیت رساں ہیں، عجیب بات ہے کہ وہ زیر احسان بھی اسی بندے کے ہیں. شاید اسی لیے وہ کہا جاتا ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے یعنی وار نہ رہو، اس کے شر سے باخبر رہو، کوشش کرو کہ وہ اس سے بچے. تو وہ علیل بھی ہے ناتوام بھی ہے، وہ مرکز سیاست دوران بھی ہے. تخت ستم بھی ہے منہ زوروں کا، برائے اقتدار سہانے جام بھی ہے. کروڑوں دلوں میں بھی رہتا ہے، عجیب ہے کہ پابند زنداں بھی ہے. اسے دشنام سے باز رزق پائیں، ترقی ارزال کا وہ سامان بھی ہے. کمینگی اہل ستم بھی دیدنی ہے، عدو اس کے زیر احسان بھی ہے. اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت، خدا حافظ.